اس انجیکشن کے زیر اثر میں دن چڑھے بیدار ہوا۔ غیر ضروری ادویات کے باعث مجھے اپنا جوڑ جوڑ دکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور پھر یہ وہم بھی سر پر سوار تھا کہ اسپتال میں داخلے کے وقت ڈاکٹر نے آپریشن کے اجازت نامے پر میرے پیشگی دستخط لے لیے تھے، یعنی بن حیان تو مرتا یا نہ مرتا، مگر میرا ایک عدد آپریشن طے پا چکا تھا، اور میرے سامنے اس ناگہانی مصیبت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ دوپہر کو ایملی کی آمد سے قبل میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک نرس نے بتایا کہ اسپتال کے مریضوں کو کمرے سے باہر چہل قدمی کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، اگر ڈاکٹر تجویز کرتا تو چہل قدمی وغیرہ کے لیے مریض کو کسی نرس کی نگرانی میں چھت پر واقع ورزش کے شعبے میں بھیجا جاتا تھا۔ ایملی آئی تو میرے ذہن میں پچھلی رات کا ہولناک تجربہ تازہ تھا۔ مجھے یہ خیال بھی تھا کہ شاید ایملی جاتے ہوئے مجھے الوداع کہنے آئی ہو، مگر مجھے بے حس و حرکت پڑا دیکھ کر میری گردن اور چہرے وغیرہ کو چھو کر لوٹ گئی ہو۔ مگر ایملی نے یہ کہہ کر میرے خیال کی تردید کر دی کہ پچھلی رات وہ عجلت میں براہ راست گھر چلی گئی تھی، اسے مجھ سے الوداعی ملاقات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ایملی کے جواب نے مجھے شدید الجھن کا شکار کر دی۔ میرے لیے یہ پتہ چلانا ضروری ہو گیا تھا کہ اس رات میرے کمرے میں آنے والا کون تھا۔ اس دن ایملی تھوڑے تھوڑے وقفوں سے میرے پاس آتی رہی، اور اس کی رفاقت میں مجھے اسپتال کی بے کیف قید میں بھی دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ ایملی اسی روز مجھ سے بہت بے تکلف ہو گئی، مگر اس بے تکلفی سے محدود استفادے کے لیے بھی مجھے اس کو یہ یقین دلانا پڑا کہ میری اپینڈکس کی تکلیف میں نمایاں کمی واقع ہوئی تھی۔ اس سے سرسری طور پر 5ویں کمرے کے مریض کے بارے میں بھی بات ہوئی، اور پتہ چلا کہ بن حیان کی حالت تشویشناک تھی اور اسے آکسیجن دی جا رہی تھی، کیونکہ گولی جبڑے سے ہوتی ہوئی سانس کی نالی کو پھاڑتی ہوئی چلی گئی تھی، اور اسے کم از کم 1 ہفتے تک اسپتال سے چھٹی ملنے کے آثار نہیں تھے۔ شام کو ملاقات کا وقت شروع ہونے پر راڈرک پھولوں کا ایک حسین گلدستہ لے آیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس گلدستے میں بڑے بور کا ایک خود کار پستول نہایت خوبصورتی سے چھپایا گیا تھا، اور 20 فاضل راؤنڈز سگریٹ کی ڈبیوں میں وہ لے کر آیا تھا۔ 7 انچ لمبے پھل والا تیز دھار چاقو اس نے اوور کوٹ کی جیب سے نکال کر میرے حوالے کیا۔ بھرا ہوا پستول گلدستے میں اس طرح رکھا گیا تھا کہ میں وقت ضرورت اسے اشارے سے نکال سکتا تھا، اور موقع آنے سے قبل مجھے پستول چھپانے کے لیے کوئی جگہ تلاش نہ کرنی پڑتی۔ میں نے راڈرک سے پچھلی شام کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی اسے احساس تھا کہ وہ روانی میں کیا بکواس کر گیا تھا۔ مجھ سے بن حیان کے بارے میں تفصیلات سن کر اسے خاصی مایوسی ہوئی، اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ میں اس کے کمرے تک پہنچنے کی ایک ناکام کوشش کر چکا ہوں تو اس نے واضح الفاظ میں میرے منصوبے سے نا امیدی کا اظہار کر ڈالا۔ وہ اسی اسپتال میں میرے ہاتھوں مارا جائے گا، لیکن اس کے لیے باہر سے تم دونوں کو مدد کرنی ہوگی۔ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، باہر سے ہم کیا کر سکیں گے؟ وہی جو جونس ولا میں ہوا تھا۔ یعنی ہم باہر سے حملہ کریں؟ رات 10 بجے یہاں نرسنگ اسٹاف کی ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس وقت کچھ دیر کے لیے انتظامی سختیاں یقیناً کم ہو جاتی ہوں گی۔ اگر ٹھیک 9:45 بجے اسپتال کا برقی نظام ناکارہ کر دیا جائے تو بے خوف و خطر بن حیان کا صفایا ہو سکتا ہے۔ میری تجویز سن کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بس یہی صورت ہے، ورنہ یہ موقع ضائع ہو جائے گا۔ ابھی ملاقات کا کافی وقت باقی ہے، تم عبداللہ سے بات کر کے واپس آؤ۔ اگر یہ کام آج رات ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ وہ رمران میں موجود ہے، میں جلد از جلد واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، اور میں عبداللہ کی رضامندی کی صورت میں آنے والے وقت کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ اس پروگرام میں وقت کی بہت اہمیت تھی۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ اسپتال میں بجلی فیل ہونے کی صورت میں بجلی کی فراہمی کا متبادل انتظام تھا، اور میری کامیابی کا سارا انحصار میری پھرتی پر تھا کہ میں متبادل نظام سے فراہمی بحال ہونے سے قبل اپنا کام پورا کر لیتا، ورنہ بن حیان کا کمرہ میرے لیے چوہے دان بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی اثنا میں ایملی بھی آن پہنچی، اور میدان صاف پاتے ہی بولی، کچھ سنا تم نے؟ میں تو صرف تم سے سنتا آ رہا ہوں۔ اس فلور پر 2 VIP اور آ گئے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی براہ راست ڈیوٹی ڈاکٹر کریں گے۔ کن کمروں میں آئے ہیں؟ اسی 5 نمبر کے دائیں بائیں۔ پتہ نہیں ہمارے چیف کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا ذہن دور تک چلا گیا۔ وہ بولتی رہی، مگر میں مزید ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔
مجھے رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ بن حیان کے سرپرست آخرکار مریضوں کی صورت میں اپنے 2 آدمی بن حیان کی حفاظت کے لیے اسپتال پہنچانے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ ایملی کی لائی ہوئی اس خبر نے پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ ایک زخمی اور نیم جان دشمن کے علاوہ اب مجھے 2 اور حریفوں کا بھی سامنا تھا، جو میری دانست میں نہ صرف صحت مند بلکہ پوری طرح مسلح بھی تھے۔ میرے مقابلے میں نہ صرف افرادی طاقت بلکہ اسلحے کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ ایملی کے الفاظ آخرکار درست ثابت ہو رہے تھے۔ اسرائیلی سفیر کا بس چل گیا تھا اور اسپتال کسی بھی لمحے میدان جنگ میں تبدیل ہو سکتا تھا۔ ایملی نہ جانے کیا کیا کہتی رہی، مگر میرا ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ سینٹ اینٹون اسپتال میں بن حیان کو بستر علالت پر موت کے گھاٹ اتارنے کا آسان منصوبہ تعطل کا شکار ہوتا نظر آ رہا تھا۔ قدرت نے اس اسپتال میں ایملی کی صورت میں میرے لیے ایک ہمدرد پیدا کر دیا تھا، جس کے ذریعے مجھے باہر کی تازہ ترین اور رازدارانہ خبریں مل رہی تھیں، ورنہ بن حیان کو خصوصی درجہ ملنے کے بعد اس عمارت کی دوسری منزل پر عملاً کرفیو کا نفاذ عمل میں آ چکا تھا اور کسی مریض کی مجال نہیں تھی کہ وہ اپنے کمرے سے نکلتا۔ ایک طرف وہ سخت رویہ تھا اور دوسری جانب بن حیان کے کمرے کے دونوں طرف ایسے مریض لائے گئے تھے جن کے مرض کی نوعیت تک کا کسی کو علم نہیں تھا، اور بن حیان کی طرح ان دونوں کی دیکھ بھال مکمل طور پر دوسری منزل پر متعین ڈیوٹی ڈاکٹر کے ذمے تھی۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ بن حیان کے سرپرستوں نے اس کی حفاظت کے لیے بالکل وہی حکمت عملی اختیار کی تھی جو اسے ٹھکانے لگانے کے لیے میں نے اپنائی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان لوگوں کو اسپتال کے اعلیٰ انتظامی عملے کا تعاون حاصل تھا، اور میں بڑی مشکل سے بیماری کی اداکاری کرنے کے بعد اس عمارت میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا، اور اس کامیابی کی قیمت کے طور پر اپنے لیے ایک عدد ناگہانی آپریشن کے پروانے پر مجھے پیشگی دستخط بھی کرنے پڑے تھے۔ ایملی کو بے شک ان 2 نئے مریضوں پر شبہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن میں اس کی زبانی اسپتال کی قدیم روایات سے باخبر ہو چکا تھا، جن سے بمشکل انحراف کرتے ہوئے ابراہم جونس یا بن حیان کو خصوصی مراد دی گئی تھیں، اور پھر اس کے اسپتال پہنچتے ہی مزید 2 ایسے پراسرار مریض وہاں لائے جا چکے تھے جن تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ نئے پراسرار مریضوں اور بن حیان کے درمیان تعلق قائم کر لینے کے بعد یہ مفروضہ خود فریبی ہی ہوتا کہ وہ دونوں غیر مسلح ہوں گے۔ میرے اندازے کے مطابق عذرا کو اپنی غیر موجودگی میں پیش آنے والے ان خونریز واقعات کا علم ہو چکا تھا جو ولا کے احاطے اور اس کے اطراف میں پیش آئے تھے، اور اس کے بعد نیس سے پیرس پہنچتے ہی ان دونوں بھائیوں کی گاڑیوں کے ٹائر ناکارہ کر کے ایئرپورٹ سے ان کی روانگی میں تاخیر کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، اور جب وہ پستول کی زد پر ایک گارڈ کو گاڑی سمیت اغوا کر کے ایئرپورٹ سے روانہ ہونے لگے تو کسی سمت سے چلائی ہوئی ایک نادیدہ گولی نے ابراہم جونس کو بری طرح زخمی کر ڈالا۔ ان دونوں کڑیوں کو ملانے کے بعد عذرا جونس کی جگہ اگر کوئی احمق بھی ہوتا تو یہی نتیجہ خز کرتا کہ پیرس میں اس کے جو دشمن موجود تھے وہ حد سے زیادہ دلیر اور بے خوف تھے، اور اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ہر حفاظتی اظہار کو توڑنے کے اہل تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر اسپتال کے خصوصی انتظامات بھی بن حیان کی حفاظت کے لیے ناکافی سمجھے گئے، اور ان لوگوں نے اسرائیلی سفیر کے رسوخ کو بروئے کار لاتے ہوئے جس طرح اسپتال میں مورچہ بندی کی تھی اس کی وجہ سے طاقت کا توازن ان کے حق میں ہو گیا تھا، اور مجھے غالب امکان نظر آنے لگا تھا کہ شاید میں ایک بے سود آپریشن کے لیے اسپتال پہنچا تھا، اور ابراہم جونس کسی چکنی مچھلی کی طرح ہاتھ آتے آتے ایک بار پھر پھسل کر انسانوں کے بے قرار سمندر میں کہیں روپوش ہونے والا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے ذہنی طور پر غیر حاضر پا کر ایملی نے مجھے شانے سے جھنجھوڑا۔ میں بنیادی طور پر امن پسند طبیعت کا مالک ہوں ایملی، تم نے جو کچھ بتایا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اسپتال کی اس دوسری منزل پر کسی بھی وقت گولیاں چلنے لگیں گی اور میں بے موت مارا جاؤں گا۔ امن پسندی؟ یہ تو صریحاً بزدلی ہے۔ دیکھو، میرے لیے ایسے ناشائستہ لفظ استعمال نہ کرو، میں اپینڈکس جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوں۔ بس رہنے دو۔ جدید طبی سائنس میں اپینڈکس کوئی قابل ذکر مرض نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے آپریشن کے خوف سے اپنے مرض کو اس درجے پر پہنچایا ہے۔ اپینڈکس کی تکلیف تو آہستہ آہستہ مندمل ہوتی جا رہی ہے، مگر میری موت شاید اسی اسپتال میں کسی گولی سے لکھی ہے۔ اول تو اسپتال میں ایسے ہنگامے کا خیال ہی بیکار اور بیہودہ ہے، اور اگر تم مرد ہو کر کسی بھی خطرے سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو میں تمہاری حفاظت کروں گی۔
تم تمہارے نازک سراپے کو تو خود کسی محبوب کی مضبوط باہوں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ میری باتوں پر اس کا رد عمل میری توقع کے عین مطابق تھا، اور میں غیر محسوس طریقے پر اسے بتدریج اپنی مرضی کے موضوع پر لانا چاہتا تھا۔ بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکو گی، تمہاری تو ان کمروں تک رسائی بھی نہیں ہے۔ پھر بھی پتہ تو چلے کہ آخر تم سوچ کیا رہے ہو۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں واقعی مریض ہیں یا اداکاری کر رہے ہیں۔ مریض نہ ہوتے تو یہاں داخلہ کیسے ملتا؟ اس اسپتال کے ڈاکٹر اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹروں کو اپنے بیمار ہونے کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے ہوں، اور اگر وہ اسرائیلی سفیر کی معرفت اسپتال کے چیف تک پہنچے ہوں گے تو ان کے معائنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی گئی ہوگی تاکہ وہ 5 نمبر کی حفاظت کر سکیں۔ مگر یہ معلوم کر کے تم کیا کرو گے؟ میں یہ فلور چھوڑ جاؤں گا، یا مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ اس منزل پر مسلط کیے ہوئے گھٹن آمیز ماحول میں کوئی ہنگامہ پروان نہیں چڑھ رہا۔ تم تو یوں پریشان ہو رہے ہو جیسے 5 نمبر والا اور اس کے مددگار تمہارے خاص دشمن ہو۔ آخر اس فلور پر اور بھی تو مریض ہیں۔ وہ تو بے خبری کی وجہ سے مطمئن ہے، مگر میں نے تم سے پل پل کی خبریں سن لی ہیں، میرا تو سکون چھن گیا ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس منزل پر کسی بھی وقت اندھا دھند مار دھاڑ شروع ہو سکتی ہے۔ کیا ہے مکانہ خیال ہے یہ؟ تم اپنی ننھی سی جان کو ہلکان مت کرو، میں ان دونوں کا بندوبست کر لوں گی۔ تم میں واقعی ان سے نمٹنے کی صلاحیت ہے؟ مسکرا کر انہیں آنکھ مارو گی نا تو بیچارے خود ہی ہدموئے ہو جائیں گے۔ وہ چند لمحوں تک دانت پیستے ہوئے مجھے گھورتی رہی، پھر سر جھٹک کر بولی، ان کے لیے ڈاکٹر لینورا خود دوا لے کر جائے گی۔ میں ڈسپنسر سے کہہ کر اس میں خواب آور دوا ملوا دوں گی اور وہ ساری رات گھوڑے بیچ کر سوتے رہیں گے۔ ترکیب تو اچھی ہے، لیکن سیال کے بجائے کیپسول وغیرہ دینا پڑا تو کیا ہوگا؟ وہ سب ایک ہی بات ہے، کیپسول خالی کر کے اس میں کسی خواب آور گولی کو سفور بنا کر بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور ڈسپنسر تمہاری بات مان لے گا۔ میں اسے زہر دینے کو تھوڑی کہوں گی، خواب آور دوا سے مریض کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر ڈاکٹر نورا اپنے خاص مریضوں کی گہری نیند سے پریشان ضرور ہو جائے گی، اور اس وقت اسپتال کے عملے کا ہر فرد اسے پریشان کرنے کے موقع کی تلاش میں ہے۔ خیر، وہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، ان سے جو چاہے سلوک کرو۔ میری تو اب یہی دعا ہے کہ یا تو 5 نمبر والا جلدی صحت یاب ہو کر یہاں سے دفع ہو، یا چند گھنٹوں میں میرے درد میں اتنی کمی آ جائے کہ میں اس قید خانے سے نکل سکوں۔ تم اپینڈکس کے آپریشن کے لیے داخل کیے گئے ہو، میرے بجائے وہ آپریشن تم کروا لینا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میری موجودگی بھی تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتی ہے، مگر میں تم سے اسپتال کے باہر بھی تو مل سکتا ہوں۔ یہاں پر تو تم ہر وقت میری ورم زدہ فاضلات کے پھٹنے کا خدشہ ظاہر کر کے راشننگ افسر کا کام سر انجام دینے لگتی ہو۔ راشننگ افسر کا خطاب سن کر اس نے اپنی ہنسی بمشکل ضبط کی اور میری ناک اپنی چٹکی سے دبا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بستر پر دراز ہو کر اپنی ناک سہلاتے ہوئے آنے والی رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی اثنا میں راڈرک واپس آ گیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے داہنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر انگوٹھا فضا میں بلند کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ عبداللہ سے میرے منصوبے کی توثیق کرا لایا تھا۔ آج رات سارا کام تمہاری مرضی کے مطابق انجام پائے گا۔ میرے بستر کے پاس پڑی ہوئی کرسی سنبھالتے ہوئے وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، تمہارے جانے کے بعد کچھ نئی خبریں ملی ہیں۔ کیسی خبریں؟ خیریت تو ہے؟ ابراہم جونس کے 2 تندرست محافظ بیماروں کے بھیس میں اسپتال میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب مقابلہ ذرا سخت ہو گیا ہے۔ اوہ، یہ تو ہونا ہی تھا، مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا۔ میں نے عبداللہ کو منع کیا تھا کہ بن حیان کے خاتمے سے پہلے عذرا جونس کو نہ چھیڑے، پر وہ نہ مانا، اور اب تم نے میرے شبہات کی تصدیق کر دی۔ یہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ عذرا کے معاملے میں عبداللہ نے کوئی قدم اٹھایا ہے؟ اگر تم اسپتال کے بدلے ہوئے حالات کا ذکر نہ کرتے تو شاید میں اب بھی تمہیں نہیں بتاتا۔ آج صبح ایک شاہراہ پر عذرا جونس کی کار پر آتش گیر بموں سے حملہ کیا گیا تھا، اور اس کی کار شعلوں کے دوڑتے ہوئے الاؤ میں تبدیل ہو کر ایک میڈیکل اسٹور میں جا گھسی۔ یہ سب اسی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ عذرا کا کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، اس کی تو لاش بھی بری طرح جل کر مسخ ہو گئی، مگر عبداللہ نے چھوٹا شکار کر کے
بڑے شکار کو دشوار تر بنا دیا ہے۔ صحیح کہتے ہو، شاید عذرا کی موت کے بعد ہی وہ دونوں آدمی یہاں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کا مارے جانا بھی ضروری تھا۔ میرا خیال ہے عذرا کی موت سے میرے کام پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا، بس ذرا احتیاط کرنی پڑے گی۔ اثر نہیں پڑے گا؟ ارے بندہ خدا، وہ مٹی کے پتلے نہیں ہیں۔ اب تمہیں ابراہم کے علاوہ اس کے 2 محافظوں سے بھی نمٹنا ہوگا۔ وہ میرا کام ہے۔ میں نے ناگواری سے کہا، مجھے عبداللہ کے بارے میں راڈرک کا تنقیدی لہجہ پسند نہیں آیا تھا۔ یہ تو بتاؤ کہ بن حیان کے بارے میں تمام خبریں تمہیں کیسے مل رہی ہیں؟ ایک نرس سے دوستی ہو گئی ہے، ورنہ مجھے تو ان باتوں کی ہوا بھی نہ لگتی۔ تم ایک مرتبہ پھر غور کر لو، عبداللہ ابھی رمران میں ہی موجود ہے۔ میں اسے نئے حالات سے آگاہ کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت اسپتال کے باہر بھی مسلح افراد کی کثیر تعداد کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہوگی۔ مجھے بس ایک ہی اندیشہ ہے، اور اس کا عذرا جونس کی موت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کیا؟ کہیں اس اسپتال میں بجلی کی فراہمی کا متبادل انتظام موجود نہ ہو۔ اگر میرے فارغ ہونے سے پہلے ایمرجنسی جنریٹر چل پڑے تو میں رنگے ہاتھوں دھر لیا جاؤں گا۔ اس اسپتال میں ایمرجنسی جنریٹر موجود ہے۔ عبداللہ بتا رہا تھا کہ اسے برقی نظام کو ناکارہ بنانے کے لیے اسپتال کے عقبی احاطے میں لگے ہوئے ڈیزل جنریٹر کو بھی اپنے دائرہ کار میں شامل کرنا ہوگا۔ وہ واقعی بہت ہوشیار آدمی ہے، عجلت کے باوجود ہر معاملے کی جزیات پر بھی نگاہ رکھتا ہے۔ اور پھر راڈرک کا فقرہ ادھورا ہی رہ گیا، کیونکہ ایملی میرے لیے پھلوں کا رس لے کر آئی تھی۔ یہ میرا دوست راڈرک ہے، اور راڈرک، میں تم سے ایسی خوش اخلاق خاتون کا ذکر کر رہا تھا۔ ایملی نے تیکھی نظروں سے راڈرک کے حریصانہ چہرے کی طرف دیکھا اور روکھے انداز میں سر کو خفیف سے جنبش دے کر میرے نزدیک آ گئی۔ تمہارے رویے کی وجہ سے ہیف براؤن کافی فاقہ محسوس کر رہا ہے، راڈرک نے کرسی سے اٹھ کر خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ میں صرف اپنے مریضوں سے دوستانہ رویہ رکھنے کی عادی ہوں مسٹر۔ ایملی نے پلٹ کر خشک لہجے میں کہا، اور راڈرک کے لبوں پر مچلتی ہوئی مسکراہٹ فوراً ہی غائب ہو گئی۔ مگر عورتوں کے معاملے میں وہ انتہائی ڈھیٹ معلوم ہوتا تھا۔ تم جیسے تیماردار میسر ہوں تو اچھے خاصے صحت مند آدمیوں کو مریضوں کے مقدر پر اشک آنے لگتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی اسپتال میں داخلہ لے لوں۔ دماغی خلل کے مریضوں کو یہاں داخلہ نہیں دیا جاتا۔ ایملی نے پلٹ کر جواب دیا اور خالی گلاس لے کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے برجستہ جواب پر راڈرک ہونٹ چاٹتا رہ گیا۔ سالی بڑی منہ پھٹ ہے۔ منہ پھٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہاتھ چھوٹ بھی ہے۔ کم از کم اس وقت سنجیدگی اختیار کر لو، ہم لوگ خاصی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ یعنی آج رات کا پروگرام اٹل ہے؟ ہاں، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اسرائیلی سفارت خانہ عذرا کی موت کے بعد اس اسپتال کے چیف کو 2 مصنوعی مریضوں کے داخلے پر مجبور کر سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ جلدی بن حیان کو یہاں سے لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ تو پھر میں چلتا ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ٹھیک 9:45 بجے اپنی کارروائی شروع کر دیں۔ اگر اس میں کوئی تاخیر ہو تو سمجھ لینا کہ کوئی ناگزیر مجبوری پیش آ گئی ہے۔ اور اگر تم ملاقات کا وقت ختم ہونے پر واپس جانے کی بجائے میرے کمرے سے ملحقہ باتھ روم میں چھپ جاؤ تو کیسا رہے گا؟ تجویز تو معقول ہے، مگر اس اسپتال میں اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اس نے مایوسانہ انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے جیب سے زرد رنگ کا ایک کارڈ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے فرینچ میں چھپے ہوئے اس کارڈ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر عبارت کے پس منظر میں پھیکی سیاہی سے 45 نمبر لکھا تھا۔ ملاقاتیوں کے لیے اسپتال میں بہت سخت انتظام ہے۔ استقبالیہ کاؤنٹر والے ملاقات کا وقت شروع ہونے پر کسی بھی کمرے کے لیے بیک وقت 3 سے زیادہ ملاقاتی نہیں چھوڑتے، اور اس کارڈ کے بغیر کوئی ملاقاتی بھی اندر نہیں گھس سکتا۔ جاتے ہوئے یہ کارڈ کاؤنٹر پر واپس دینا ہوتا ہے۔ اگر میرا کارڈ واپس نہیں پہنچا تو ملاقات کا وقت ختم ہونے پر انہیں بآسانی پتہ چل جائے گا کہ 45 نمبر کمرے میں آنے والا ایک مہمان اندر ہی موجود ہے، اور پھر فوراً ہی میری تلاش شروع ہو جائے گی۔ یہ تو اچھا خاصا قید خانہ ہے۔ معلوم ہوتا کہ اس اسپتال کا چیف یہاں آنے سے پہلے جنگی قیدیوں کے کسی کیمپ کا نگران ضرور رہا ہوگا۔ مجھے افسوس ہے دوست کہ میں تمہیں خطرناک صورتحال میں چھوڑ کر تنہا باہر جا رہا ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں باہر بھیج کر خود بستر سنبھال لیتا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا راڈرک۔ 2 آدمی زیادہ تیزی کے ساتھ کام پورا کر سکتے ہیں۔ ویسے تو میں تنہا بھی اپنا کام کر سکوں گا،
میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا اور میں بستر پر دراز ہو کر نئی سگریٹ سلگانے لگا۔ بن حیان کے ساتھ میرے آخری مارکے کے سنسنی خیز لمحات لہجہ بلہجہ قریب پر آتے جا رہے تھے اور میں اپنے وجود میں اعصابی کشیدگی کی ابتدا محسوس کر رہا تھا۔ ایملی میری حکمت عملی کے تحت ڈاکٹر لیونورا کو پریشان کرنے کے لیے بن حیان کے دونوں محافظوں کو خواب آور دوا دینے کا ارادہ کر چکی تھی، مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ خوخار و مکار محافظ ایملی کی چال کا شکار ہو سکیں گے۔ میرا ذہن مسلسل سوچ بچار میں ڈوبا ہوا تھا کہ کمرے کی کسی دیوار میں پوشیدہ اسپیکر پر ایک نرم سی نسوانی آواز ابھری۔ چند منٹ تک فرینچ میں اعلان کرنے کے بعد اس نے انگریزی میں اپنی بات دہرائی تو مجھے پتہ چلا کہ مریضوں کی عیادت کا وقت ختم ہو چکا تھا اور وہ ملاقاتیوں سے فوری طور پر واپسی کی درخواست نشر کر رہی تھی۔ وہ اعلان سن کر نہ جانے کیوں میرا ذہن پچھلی رات کے واقعے میں الجھ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھا یا محسوس کیا وہ خواب نہیں تھا، بلکہ خواب آور دوا کے جزوی اثرات کے تحت میرے جاگتے ہوئے کوئی نامعلوم شخص چوروں کی طرح دبے قدموں میرے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور پھر میں اپنی گردن پر اس کے ہاتھ کا نامانوس لمس محسوس کر کے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں جب میں نے ایملی سے دریافت کیا تو اس نے کمرے میں آمد سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ آنے والا اس قدر پراسرار طریقے سے میرے کمرے میں داخل ہو کر مجھے نقصان پہنچائے بغیر واپس چلا گیا تھا کہ میں اسے نہ دوست سمجھ سکتا تھا اور نہ ہی دشمن۔ جب میرا ذہن اس مسئلے پر غور کرتے کرتے تھک گیا تو میں نے یہ فرض کرنے میں ہی عافیت سمجھی کہ آنے والا رات کا ڈیوٹی ڈاکٹر رہا ہوگا، جو شاید ضرورت سے زیادہ فرض شناس تھا، اور اسی وجہ سے دبے قدموں آیا اور مجھے بظاہر خواب دیدہ دیکھ کر واپس چلا گیا۔ اس مفروضے کا سہارا لینے سے مجھے کافی ذہنی سکون میسر آیا اور میں چند گھنٹوں بعد درپیش مہم کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے لگا۔ زہریلی سوئیاں پھینکنے والا ہتھیار میرے پاس موجود تھا، مگر مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ اس میں مزید سوئیاں باقی تھیں یا اس ترکش کا ہر تیر استعمال کیا جا چکا تھا۔ اسپتال میں اندھیرا پھیلنے کے بعد وہی آلہ میرا پہلا اور مؤثر ترین ہتھیار ہوتا۔ اس کے خراب ہونے کی صورت میں راڈرک کا لائیوا پستول فاضل راؤنڈ سمیت میرے کام آتا، اور دوہری دھار والا چاقو اس سنسنی خیز مارکے میں میرا آخری ہتھیار تھا۔ راڈرک کا لائیوا پستول میں نہیں دیکھ سکا تھا اور نہ ہی راڈرک نے اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا، مگر اس کے لائے ہوئے گلدستے کے وزن سے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ یقیناً بڑے بور کا کوئی خوفناک پستول ہوگا۔ سرکتے سرکتے میری رسٹ واچ کی سوئیاں 8:15 بجانے لگی تھیں اور میرے وجود پر ناقابل بیان اضطراب طاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے گلدستے کے نچلے حصے کو کریت کر اندر ہاتھ ڈالا تو میری انگلیاں سرد لوہے سے ٹکرائیں، اور میرا ہاتھ باہر آیا تو سیاہ رنگ کا لمبی نال والا ایک مہیب پستول میرے ہاتھ میں آ چکا تھا، جو اس سے پہلے کبھی میری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ پستول باہر آ جانے کے باوجود گلدستے کی بناوٹ یا سائز پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ میں نے پستول اپنی قمیض کے نیچے پتلون کی بیلٹ میں اڑس لی اور گلدستے کو اس کی جگہ پر رکھ کر باتھ روم میں چلا گیا تاکہ کسی کی دخل اندازی کے بغیر اس کا جائزہ لے سکوں۔ وہ جاپانی ساخت کا ہینیاتی پستول تھا جو یکے بعد دیگرے مسلسل 9 گولیاں چلا سکتا تھا۔ اس کا چیمبر بھرا ہوا تھا، صرف سیفٹی لاک ہٹا کر فائر کیا جا سکتا تھا۔ جدید ساخت کے اس پستول کے سائز وغیرہ کو دیکھنے کے بعد میرا اندازہ تھا کہ اس سے چلائی ہوئی گولی بآسانی 2 انسانوں کے جسموں سے آر پار نکل جانے کی قوت رکھتی ہوگی۔ پستول بیلٹ میں اڑس کر میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو یک بیک میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ڈاکٹر لیونورا ایملی کے ساتھ کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ میری ہی جانب تھا اور اس پر بیزاری کی جملہ علامات نمایاں تھیں۔ مجھے لیونورا کی صورت دیکھتے ہی یاد آ گیا کہ وہ اس کے آخری معائنے کا وقت تھا۔ پچھلے روز بھی وہ کم و بیش اسی وقت آ کر میرا تفصیلی معائنہ کر کے فائل میں اپنی رپورٹ درج کر چکی تھی، اور اس معائنے کے سلسلے میں وہ حسب معمول میرے پورے بدن کو قصاب کسی بے رحمی سے ٹٹولتی، جس کے نتیجے میں میری بیلٹ میں اڑسا ہوا پستول اس کی نظروں میں آ جاتا۔ میں نے باتھ روم کے دروازے پر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اپنی حکمت عملی کے بارے میں فیصلہ کیا اور قدرے لنگڑاتا ہوا بستر پر جا کر بیٹھ گیا۔ لیٹ جاؤ مسٹر براؤن۔ پر کس لیے؟ میں تمہارا معائنہ کروں گی۔
کیوں؟ کیا میں تمہیں مویشی نظر آتا ہوں؟ یہ کیا بےہودگی ہے؟ معلوم ہوتا ہے اپینڈکس کے ساتھ تمہارا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اگر تم نے اسی وقت اپنی بدتمیزی پر معافی نہ مانگی تو بہت برا ہوگا مسٹر براؤن۔ مجھے معلوم ہے، آپریشن کے وقت تم فاضلات کے ساتھ میرے گردے بھی نکلوا کر کوڑے دان میں پھینکوا دو گی۔ شٹ اپ! وہ بھررائی آواز میں چیخی اور پیر پٹکتی میرے کمرے سے نکل گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ ایملی بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کے حسین چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے جا کر اسے سنبھالو، میں تو محض مذاق کر رہا تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، میں سمجھاتی ہوں اسے، خدا کے لیے اس سے معافی مانگ لینا، ورنہ تمہیں فوری طور پر ڈسچارج کرانے کے ساتھ ہی وہ مجھے بھی معطل کرا دے گی۔ یہاں سے تو جاؤ، اگر بات پھیل گئی تو شاید میری معافی بھی کام نہ آ سکے۔ ایملی تیزی کے ساتھ میرے کمرے سے نکلتی چلی گئی اور میں نے نہایت پھرتی کے ساتھ پستول دوبارہ گلدستے میں چھپا دیا اور آرام سے بستر پر دراز ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایملی واپس آئی تو اس کے چہرے سے اکتاہٹ عیاں تھی۔ تم نے اس کے ساتھ آج بہت زیادتی کی ہے، وہ اپنے دفتر میں بیٹھی آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اسے لے آؤ، میں خلوص دل سے معافی مانگ لوں گا۔ بعد میں مجھے خود بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ اب وہ یہاں نہیں آئے گی، تمہیں ڈیوٹی ڈاکٹر کے کمرے میں خود جانا پڑے گا۔ میرا درد آہستہ آہستہ پھر بڑھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ واپسی میں اسٹریچر پر ڈالنے کی نوبت آ جائے۔ اچھا، میں کوشش کرتی ہوں، اگر وہ یہاں آنے پر رضامند نہ ہوئی تو تم کو ہی چلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایملی خاصے جتن کر کے تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر لینورا کو میرے کمرے میں لے ہی آئی۔ میں اسے دیکھتے ہی بستر سے اٹھ گیا اور نہایت مؤدب انداز میں اس سے اپنے نامناسب رویے پر معذرت کی، جسے اس نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ قبول کر لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ تکلیف کے باعث میں نے اسے تلخ کلامی کی تھی، ورنہ وہ میرے لیے ہر اعتبار سے محترم تھی۔ معافی تلافی کے بعد لیونورا خاصی دیر میرے پاس ہی رکی رہی اور اس نے نہایت توجہ سے میرا جائزہ لیا۔ وہ میرے کمرے میں آئی تو اس کی پلکوں میں آنسوؤں کی نمی باقی تھی اور ناک کا زرہ بھی سرخ ہو رہا تھا، مگر جاتے ہوئے اس کے چہرے پر خود اعتمادی بحال ہو چکی تھی اور میں اس بد دماغ عورت سے معافی مانگ لینے کے باوجود مسرور تھا کہ اس بہانے ایک ناگزیر حادثہ وقوع پذیر ہوتے ہوتے ٹل گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ ایملی بعد میں میرے پاس آئے گی، مگر وہ نہیں آئی، اور جب 9:30 بج گئے تو میں نے اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ جوں جوں کارروائی کا وقت قریب تر آتا جا رہا تھا، میری تشویش میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سب سے اہم بات جس پر میں نے غور نہیں کیا تھا وہ یہ تھی کہ میں نے بن حیان کا کمرہ نہیں دیکھا تھا، صرف اس کا نمبر معلوم تھا، اور اسپتال میں مکمل اندھیرا پھیل جانے کے بعد کسی کمرے کا نمبر دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اندھیرا ہوتے ہی مجھے دوڑ کر راہداری کے آخری سرے پر پہنچنا تھا اور پھر واپس لوٹتے وقت داہنے ہاتھ پر تیسرے کمرے میں گھسنا تھا، جدھر طاق نمبر کے تمام کمرے ایک دوسرے سے ملک تھے۔ اور پھر ایک نئے اندیشے نے مجھے مضطرب کر دیا۔ اگر راہداری کی اس قطار میں آخری سرے پر کوئی اسٹور وغیرہ تھا تو اس صورت میں 5ویں کمرے کے بجائے غلطی سے تیسرے کمرے میں گھس سکتا تھا، اور اگر میں اسٹور کی رعایت سے 4تھے نمبر کے دروازے پر تب آزمائی کرتا اور اسٹور کا مفروضہ غلط ثابت ہوتا تو میری مدبھیڑ 7ویں کمرے کے مریض سے ہو جاتی، اور وہ دونوں ہی کمرے بن حیان کے محافظوں کے تصرف میں تھے۔ ایملی نے گو تیسرے اور 7ویں کمرے کے مریضوں کو دوا میں خواب آور دوا کی آمیزش کر کے بے ہوش کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر میں اس پر زیادہ انحصار نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر نورا کے ساتھ میری غیر متوقع جھڑپ کے بعد اس کے لیے ایملی کا رویہ قدرے ہمدردانہ ہو گیا تھا، اور مجھے اندیشہ تھا کہ ایملی اس کی ذہنی پراگندگی پر رحم کھا کر اپنا منصوبہ اگلے روز تک کے لیے ملتوی نہ کر دے۔ اس مرحلے پر مجھے ایملی کی تھوڑی سی مدد درکار تھی تاکہ اسے شبے کا موقع دیے بغیر میں اس سے 5ویں کمرے کا صحیح محل وقوع معلوم کر سکوں۔ میں نے ایملی کو بلانے کا اضطراری فیصلہ کر کے جیسے ہی گھنٹی کے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسپتال کی عمارت ایک ہلکے سے دھماکے سے گونج اٹھی، اور دھماکے کے ساتھ ہی میرا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ میں نے بجلی کی سی سریعت سے بستر چھوڑ دیا اور اندھیرے میں ٹٹول کر گلدستے میں سے پستول نکال لیا، پھر گدے کے نیچے سے سگریٹ کے خالی پیکٹوں میں بھرے ہوئے فاضل راؤنڈز، چاقو
اور تیر پھینکنے والا ہتھیار جیبوں میں ڈال کر باہر راہداری میں نکل آیا، جو گھور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور فضا میں بہت سی خوفزدہ ملی جلی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تاریکی میں حرکت کرتے ہوئے تاریک تر انسانی حفلوں کی زد سے بچ کر میں چند سیکنڈ تک اپنے کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا رہا، مگر فضا میں ابھرنے والی سرگوشیوں سے کوئی مطلب اخذ نہ کر سکا، کیونکہ وہ سبھی انگریزی کے علاوہ دوسری یورپی زبانیں استعمال کر رہے تھے۔ میں باہر کے حالات سے متعلق بے خبر تھا، مگر مجھے یہ اندازہ ضرور تھا کہ عبداللہ یا اس کے ساتھیوں نے کسی ناگزیر مجبوری کے تحت ہی اپنی کارروائی مقررہ وقت سے چند منٹ پہلے کی ہوگی، اور شاید اس ہلکے دھماکے کے ذریعے ہنگامی طور پر بجلی کی متبادل فراہمی کے ذرائع کو ناکارہ بنا دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے دروازے پر چند سیکنڈ کے جائزے کے بعد اپنی جگہ چھوڑ دی اور تیزی کے ساتھ لمبے لمبے قدم اٹھاتا طویل راہداری کے آخری سرے کی طرف بڑھنے لگا۔